اللہ علیہ علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم، گزشتہ 4 دروس سے ہم شان اہل بیت کے موضوع پر احادیث طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی یہی موضوع ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت، خاص طور پہ حسنین کریمین کی شان کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جو حسن و حسین سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کو پہلو میں اٹھا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں، اور آپ کے ہاتھ میں پتھر کی ہانڈی تھی، سیدہ کائنات کے ہاتھ میں، جس میں حسن کے لیے گرم سالن تھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب حضور کے سامنے لا کے رکھا تو حضور نے پوچھا، ابو الحسن یعنی علی کہاں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، وہ گھر میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضور نے ان کو بلایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، سب نے 5 ہستیوں نے بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے نہ بلایا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے میری موجودگی میں کھانا کھایا ہو اور مجھے اس میں شامل نہ کیا ہو۔ جب اللہ کے حبیب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان سب کو حضور نے کپڑے میں لے لیا، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو، اور پھر آپ نے یہ فرمایا، بلکہ اللہ سے دعا کی، اللہم عاد من عاداہم ووالی من والاہم، اللہ جو ان سے عداوت رکھے یعنی حضرت علی، فاطمہ، حسنین کریمین سے تو اس سے عداوت رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ اور جس نے حسن و حسین سے جنگ کی اس نے حضور کو اعلان جنگ کیا ہے، یا اللہ کے حبیب نے اس سے اعلان جنگ کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو آپ نے فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے آپ نے صلح کی، علی، فاطمہ، حسن و حسین نے، اس سے میں نے صلح کی۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور امام حسین کو فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ فرمایا حضور نے کہ جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور جو اگلی حدیث ہے تو یہ اور بھی حدیث ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جن بدبختوں نے، کوفیوں نے، یزیدیوں نے اہل بیت سے جنگ کی، انہوں نے صرف اہل بیت سے جنگ نہیں کی، رسول پاک سے جنگ کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جنہوں نے ان سے صلح رکھی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کی صلح ہو گئی تھی، تو ان سے حضور کی بھی صلح ہے، ہماری بھی صلح ہے۔ تو جس سے نواس رسول نے جنگ کی، یزید سے ہماری بھی جنگ ہے۔ کیوں جنگ ہے؟ اہل بیت سے اس نے جنگ کی، اور حضرت امیر معاویہ سے ہم سب کی صلح ہے۔ کیوں صلح ہے؟ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کر لی ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور کو اتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے کہ آپ نے بعض مواقع پہ فرمایا، حسن و حسین میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ کتنی بڑی شان ہے جی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی فرماتے ہیں، ہم حضور کے ساتھ تھے، ام ایمن جو حضور کی خادمہ تھی وہ آپ کے پاس آئیں، عرض کیا حضور حسن و حسین گم ہو گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ دن خوب نکلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور مسلسل چلتے رہے
حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ پھر حضور نے دیکھا حسن و حسین ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا، ایک سانپ اپنی دم کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضور اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اژدہا یعنی وہ سانپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا، پھر کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا۔ سانپ کی کیا مجال اللہ کے حبیب کو تکلیف دے یا حضور کے نواسوں کو ڈنگ مارے۔ حضور کو دیکھ کے سانپ پتھروں کے اندر چھپ گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حسنین کریمین کے پاس تشریف لائے۔ وہ دونوں آپس میں خوف کی وجہ سے چمٹے ہوئے تھے۔ حضور دونوں کو الگ الگ کیا، ان کے چہروں کو پوچھا اور پھر آپ نے فرمایا ہائے بی ابی و امی انتما ما کرمکما عند علی اللہ، فرمایا حسن و حسین میرے ماں باپ تم دونوں پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تم دونوں پہ قربان ہو جائیں، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے معزز ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور کی محبت حسن و حسین کے ساتھ کتنی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ انتہائی محبت اور قربت کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اور اگلی حدیث ہے کہ حسنین کریمین کے رونے سے اللہ کے حبیب پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضور کو حسن و حسین کا رونا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت یحییٰ بن نبی کثیر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حسن و حسین کا رونا حضور نے سنا، رونے کی آواز سنی تو حضور گھبرا کے پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا ان الوالد لفتنۃ لقد قمت الیہما وما عقلوا، فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، میں نے حسن و حسین کو روتے ہوئے دیکھا، میں بغیر کسی غور کے کھڑا ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے حضور باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضور نے حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، بیٹی تم جانتی نہیں ہو حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں اگر بچپن میں امام حسین کے رونے سے اللہ کا پیارا حبیب بے چین ہو جایا کرتا تھا، حضور کو تکلیف ہوتی تھی، تو جب 10ویں محرم کو یوم عاشور کو نواسۂ رسول اہل بیت اور ان کے عقیدت مندوں کے اوپر یزیدیوں نے ظالموں نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہوں گے تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب امام حسین کا ننھا علی اصغر 6 ماہ کا صاحبزادہ شہید کیا گیا ہوگا تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب امام حسین کا جوان سال 18 سال کا علی اکبر شہید ہوا ہوگا تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور جب امام علی مقام کا بھتیجا امام قاسم کی یادگار حضرت قاسم جوانی کے عالم میں شہید ہوئے ہوں گے تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اور جب سیدہ زینب کے 2 ننھے پھول اون و محمد کو ظالموں نے شہید کیا ہوگا تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اور جب نواسۂ رسول خود اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے میدان کرب و بلا میں شہادت کا مقام حاصل کیا ہوگا، آپ کو شہید کیا گیا ہوگا تو مصطفیٰ کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ان ظالموں کو اندازہ نہیں ہے۔ حسنین کریمین کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے۔ سبحان۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ حسنین کریمین چھوٹے بچے تھے، آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے جن کا گھر بھی بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو سرخ رنگ کی دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ مسجد کا فرش نہ ہموار تھا، کچا فرش تھا اور وہ برابر بھی نہیں تھا، پلین نہیں تھا، تو کبھی چلتے کبھی گرتے۔ حضور کی محبت نے گوارا نہ کیا،
حضور نے اپنے نواسوں کو چلتے گرتے دیکھا، آپ بے چین ہو گئے، تقریر کو روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسن و حسین کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے رب کا فرمان سچا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا میں نے حسن و حسین کو چلتے گرتے دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، میں نے تقریر ہو کر ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ محبت تھی اللہ کے حبیب کے حسنین کریمین کے ساتھ۔ اور پھر حسنین کریمین وہ خوش نصیب حضور کے نواسے ہیں کہ جن کو حضور اپنی زبان مبارک چوسایا کرتے تھے۔ حضور کی زبان مبارک حسن و حسین چوسا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے میں تھے کہ حسن و حسین کے رونے کی آواز حضور نے سنی، اور دونوں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس تھے۔ حضور تیزی کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو سیدہ فاطمہ کو فرماتے ہوئے سنا میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے، حسن و حسین روتے کیوں ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے بتایا ان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ذرا دیکھیے گا سخت پیاس ہے اس لیے شہزادے رو رہے ہیں۔ حضور پانی لینے کے لیے مشکیزی کی طرف بڑھے، ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی، لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی، حضور نے یعنی پانی نہ ملا، حضور کو پانی نہ ملا، آپ نے لوگوں کو آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک شخص نے اپنے کجاووں سے لٹکے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا۔ اللہ کے حبیب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا ایک بچہ مجھے دیں۔ حضور کی صاحبزادی نے پردے کے پیچھے سے ایک بیٹا حسن یا حسین حضور کو پکڑا دیے، آپ نے اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ صاحبزادہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، حضور نے اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ اس کو چوسنے لگا حتیٰ کہ سیراب ہو کے سکون میں آ گیا اور بچہ خاموش ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دوبارہ اس حضور کے نواسے کی رونے کی آواز نہیں سنی۔ پھر آپ نے حضور نے دیکھا کہ میرا دوسرا صاحبزادہ بھی رو رہا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا فاطمہ یہ میرا بچہ بھی مجھے دو۔ انہوں نے وہ بھی حضور کو دیا، آپ نے دوسرے صاحبزادے کو بھی اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا، پھر اپنی زبان پاک اپنے صاحبزادے کے منہ میں ڈالی، وہ بھی سکون میں آ گیا اور خاموش ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ ان کی رونے کی آواز نہیں سنی۔ یہ شان ہے حسنین کریمین کی، اور یہ مقام ہے اللہ کے پیارے حبیب کا کہ حضور کی مبارک زبان چوستے چوستے حسنین کریمین کو سکون بھی آ گیا، پیاس بھی دور ہو گئی اور رونا بھی بند ہو گیا۔ اور حسن حسین وہ خوش نصیب حضور کے نواسے ہیں جو حضور کے سینہ اقدس کے اوپر کھیلا کرتے تھے۔ کیا شان ہے حسن حسین کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حسن حسین حضور کے سینہ پاک کے اوپر کھیل رہے تھے، تو میں نے حضور سے عرض کیا اتحبہما، حضور کیا آپ حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وما لی لا احبہما وہما ریحانتایا، آپ فرمایا میں حسن حسین سے محبت کیوں نہ کروں حالانکہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ ہے آپ نے فرمایا ریحانتی من ہذ امہ، حسن حسین یہ اس امت کے بھی دو پھول ہیں، میرے بھی دو پھول ہیں اور میری امت کے بھی دونوں پھول ہیں۔ اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ حضور بعض اوقات نماز میں ہوتے حسنین کریمین حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہو جایا کرتے تھے اور حضور ان کو منع نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہم رسول پاک کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. حضرت حسن اور حسین آپ کھیلتے کھیلتے حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے. جب حضور اپنا چہرہ انور سجدے سے اٹھاتے تو اپنے صاحبزادوں کو پیچھے ہاتھوں میں اٹھا کر زمین کے اوپر بٹھا دیتے. حضور جب دوبارہ سجدے میں جاتے حسن و حسین دوبارہ حضور کی مبارک پشت کے اوپر سوار ہو جاتے اور حضور دوبارہ جب سر پاک اٹھاتے اپنے ہاتھوں میں ان کو پکڑ کے زمین کے اوپر بٹھا دیتے. جب آپ نے نماز پڑھ لی دونوں صاحبزادوں کو آپ نے اپنی رانوں کے اوپر بٹھا لیا. یہ محبت ہے رسول پاک کی حسنین کریمین کے ساتھ. اور جو دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت زر بن جیش فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. حسن و حسین آگے دونوں بچے تھے اور حضور کی پشت کے اوپر دونوں سوار ہونے لگے. جب حضور سجدے میں گئے تو دونوں سوار ہونے لگے اور لوگ ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول پاک نے فرمایا دعوہما بی ابی و امی، اے صحابہ حسن و حسین کو میری پشت کے اوپر سوار ہونے سے روکو نہیں، میرے ماں باپ حسن و حسین پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ حسن و حسین کے اوپر قربان ہو جائیں. یہ اور تیسری حدیث میں آیا اسی طرح کہ رسول پاک عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں حضور صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. حسن و حسین حضور کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. جب صحابہ نے ان کو منع کیا حضور نے اشارہ کیا ان کو منع نہ کرو. جب آپ نے نماز پڑھا لی تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا. یہ محبت ہے رسول پاک کو حسنین کریمین کے ساتھ. اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. حسن و حسین دونوں یا کوئی ایک صاحبزادہ آیا اور حضور کی پشت کے اوپر سوار ہو گیا. جب حضور نے اپنا سر پاک سجدے سے اٹھایا تو آپ نے ان کو آرام سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ جائیں. پھر حضور جو راوی ہیں برا بن عازب کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا نعم المطیت مطیتکما، اے حسن و حسین تم دونوں سواروں کے لیے کتنی اچھی سواری ہے. یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کو اللہ نے کتنی پیاری سواری دی ہے کہ اللہ کا رسول تمہاری سواری بنا ہوا ہے. یہ محبت رسول پاک کی حسن و حسین کے ساتھ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی شخص کو عہد نامہ لکھ کے دیا، وعدہ ایگریمنٹ. اس شخص نے حاضر ہو کر حضور کو حالت نماز میں سلام عرض کیا. پھر اس نے دیکھا حسن و حسین کبھی حضور کی گردن مبارک پر کبھی پشت مبارک پہ سوار ہوتے ہیں نماز کی حالت میں اور حالت نماز میں حضور کے آگے پیچھے گزر رہے ہیں. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے اس شخص نے کہا کہ اب یہ دونوں صاحبزادے آپ کی نماز کو توڑتے نہیں؟ حضور میں نے دیکھا حسن و حسین آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ کبھی آپ کے اوپر بیٹھتے کبھی آگے بھاگتے کبھی پیچھے، تو کیا ان کے آگے پیچھے دوڑنے سے آپ کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کے فرمایا مجھے اپنا عہد نامہ دو. جو حضور نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کسی بات فرما مجھے دو. آپ نے اسے لے کر پھاڑ دیا اور پھر آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا ولا انا منہ، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور میں اس سے نہیں ہوں. پتہ چلا چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے بڑوں کو، اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اور حسنین کریمین کی شان ہے وہ اگر حضور کے اوپر سوار بھی ہو جائیں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے. وہ نماز میں آگے پیچھے بھی بھاگتے رہیں تو حضور کی نماز ٹوٹتی نہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو عصر کی نماز پڑھائی. جب حضور چوتھی رکعت میں تھے حسن و حسین دونوں حضور کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. جب حضور نے سلام پھیرا دونوں کو حضور نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور امام حسن آگے آئے. رسول پاک نے اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا حسن کو. پھر امام حسین چھوٹے بچے تھے وہ بھی آگے بڑھے، حضور نے بائیں کندھے پہ بٹھا لیا.
یہ سرکار مدینہ کی محبت تھی اپنی اہل بیت اور حسنین کریمین کے ساتھ۔ ذات محترم سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب ایک مرتبہ ہمارے سامنے تشریف لائے، حضور کے ساتھ حسن اور حسین تھے۔ حضور نے ایک کندھے پہ حسن کو سوار کیا ہوا تھا، دوسرے پر حسین کو بٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو دیکھا، دونوں حضور کے کندھوں کے اوپر سوار تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے رش کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کہا نعم الفرس تحتکما، اے شہزادو تمہاری شان پہ عمر قربان ہو جائے، تمہاری کیا شان ہے کہ تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، اللہ کا پیارا حبیب تمہاری سواری بنا ہوا ہے۔ حضور نے جب سنا فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ ہُمَا، اے عمر تم نے سواری کو دیکھا ہے، سواروں کو نہیں دیکھا۔ اگر سواری اللہ کا حبیب ہے تو سوار بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، سوار حسن و حسین ہیں۔ اگر سواری کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی تو میرے حسن و حسین کی مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کی محبت تھی حسنین کریمین کے ساتھ۔ ذات محترم اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی ہم نے سن لی ہے، وہ سام والی حدیث جس میں یہ ذکر ہے، اس میں مزید یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب وہ سام چلا گیا، حسن و حسین کو حضور نے آپ نے ان کو پکڑا اور پھر حضور نے ان کے چہرے کو صاف کیا، اور پھر آپ نے ان میں سے ایک کو اپنے دائیں کندھے پہ سوار کیا، دوسرے کو بائیں کندھے پہ بٹھایا۔ تو راوی کہتے ہیں سلمان فارسی، میں نے عرض کی اے صاحبزادو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، تو حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ تو ذات محترم اس طرح کی حدیث اور بھی اسی طرح کی ذکر ہیں۔ بس یہ تقریباً جی ہماری آخر جو ہے نا فصل 30، یہ ایک دو حدیث مزید بھی سننے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہوتے، حسن و حسین حضور کی کمر مبارک پہ سوار ہو جاتے، حضور سجدوں کو لمبا فرما دیا کرتے تھے، اور ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی کہ آپ نے سجدوں کو لمبا کر دیا ہے یا آئندہ سے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آیا؟ آپ فرمایا نہیں، میرا بیٹا میرے اوپر سوار تھا، حسن یا حسین سوار تھا، تو میرا دل نہ کیا میں سجدے سے سر اٹھاؤں، حسن و حسین گر جائیں۔ ذات محترم بے شمار حدیث ہیں، ہم نے چند حدیث پڑھی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے حضور کو جتنی محبت حسن اور حسین کے ساتھ تھی، کسی نانے کو اتنی محبت اپنے نواسوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اتنے ناز دیکھے، کندھوں پہ بٹھایا، زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، حضور اپنے سینے کے اوپر ان کو کھلاتے تھے، زبان ان کے منہ میں ڈالتے تھے، لعاب دہن ڈالتے تھے، بوسے لیتے تھے، پھولوں کی طرح سونگھتے تھے، سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ حسن و حسین کے لیے خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر کے ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت کیوں تھی؟ حضور دیکھ رہے تھے نا کہ میرے نواسے کے اوپر امتحان بھی بڑا مشکل آئے گا، اس نے میرے دین اسلام کو اپنے خون سے اس نے اسلام کے درخت کو سیراب کرنا ہے، اور حضور نے اگر حسنین کریمین کے ساتھ حضور کی محبت کی کوئی مثال نہ تھی تو نواس رسول نے 10ویں محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں اپنے 72 تن اور 72 افراد کی قربانی دے کر آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر میرے نانا جان مجھ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، بلا وجہ نہ تھی، اگر میرے نانا جان نے میرے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے، خطبے کو چھوڑا ہے اور مجھے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہے، میرے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہے، مجھے چومتے تھے، سونگتے تھے، تو فرمایا میں وہ حسین ہوں، اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کروا دوں گا، لیکن اسلام کا پرچم زمین پر نہیں گرنے دوں گا۔ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیا تھا مطالبہ؟ کوئی پیسوں کا مطالبہ نہ تھا، مطالبہ ایک ہی تھا، یزید کی بیعت کر لو۔ اور یہ بیعت کیا تھی؟ یہ اس وقت ایسے ہی تھی جیسے آج کل ہم ووٹ دیتے ہیں، جیسے آج کل ہم سے کوئی کہے ہمیں ووٹ دو، اس وقت بیعت کرنا ووٹ دینا تھا۔ نواس رسول نے اپنا سب کچھ قربان کروا دیا، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر یزید جیسا حاکم تخت کے اوپر بیٹھا ہو جو اسلام کے خلاف چلے، حضور کے غداروں کے ساتھ،
اور حضور کی عزت و نموز کے اوپر حملے کرنے والوں کے ساتھ جو بھی حکمران دوستیاں کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے سچے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ ووٹ اس کو دو جو حضور کا غلام ہے۔ آئندہ الیکشن میں ووٹ اس کو دو جو حضور کی عزت و نموز کا پہرے دار ہے، ووٹ اس کو دو جو دین کو جانتا ہے، جو دیانتدار ہے، حضور کا غلام ہے۔ ہمارا ووٹ اگر ہم نے ان کو دیا جو ڈاکو چور بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہمیں حسنین کریمین سے سچی محبت نہیں ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کروا دو، اور کسی یزید جیسے حاکم کو نہ ووٹ دو، نہ اس کے حق میں نہ اس کا ساتھ دو۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے اور تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔